لباس کے بارے میں خطبہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت لباس ہے۔ لباس پہننا اور اپنے صدر کو چھپانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور ننگا پن اس کی فطرت اور عقل و شرافت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا فیصلہ ہوا اور جنت کے لباس کو اتارا گیا، تو ان دونوں نے انتہائی بے چینی کی حالت میں درخت کے پتوں سے اپنے صدر کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ گویا انسان کی اصل فطرت تھی جو دنیا کے سب سے پہلے مرد و عورت کے عمل سے ظاہر ہوا۔ لباس کے تعلق سے انسانوں کے ذوق و مزاج میں بہت فرق پایا جاتا ہے، اور سماجی حالات، مختلف علاقوں کی معاشرت اور ہر انسان کی الگ الگ طبیعت کی وجہ سے لباس کی پسند اور ناپسند میں فرق پایا جانا ایک فطری بات بھی ہے۔ اس لیے اسلام کسی خاص رنگ اور کسی خاص قسم کے لباس کو متعین نہیں کرتا، بلکہ اس کو لوگوں کے ذوق و مزاج پر چھوڑ دیتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں کچھ بنیادی اصول کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بتاتا ہے جو انسانوں کے لیے شرافت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ لباس کے دو خاص فائدے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کو کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو خاص فائدے ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور دوسرا یہ کہ لباس انسان کی زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی لباس پہننے کے بعد انسان دیکھنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے۔ ایک اچھے لباس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ان دونوں مقاصد کو پورا کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لہذا ایسا لباس پہننا جس سے مکمل طور پر سطر نہ چھپ سکے جائز نہیں ہے، جیسے بالکل باریک لباس پہننا یا چست لباس پہننا جسے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو جائے، یا اتنا چھوٹا لباس پہننا کہ سطر کا حصہ نظر آ جائے۔ اسی طرح کا لباس پہننا نہ مرد کے لیے جائز ہے اور نہ عورت کے لیے۔ اپنے بدن کے اس حصے کو چھپانا جس کے دیکھنا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے سطر کا حصہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس حصے کو کھولنا کھلے رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسلام نے مردوں کو خالص ریشم کے کپڑے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشمی کپڑے کا استعمال میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے اور آخرت میں اس کو پہننے سے محروم رہے گا۔ انسانوں کا مزاج جو کہ مختلف رنگ کے کپڑے پہننے کا ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند آتا ہے اور کسی کو کوئی دوسرا رنگ۔ اسلام نے لوگوں کے اس ذوق و مزاج کی رعایت کی ہے اور کسی خاص رنگ کو متعین نہیں کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مردوں کے لیے پیلا،
لال اور زعفرانی مکروہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا ثابت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز یا ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اسی طرح زرد رنگ اور سرخ داری دار چادر کا اوڑھنا اور کالا امامہ پہننا بھی آپ سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید رنگ کے کپڑے پہننے کا تھا اور آپ کو سفید ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے مردوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا پہنے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک، صاف اور اچھے ہوتے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کسی بندے کو اس کی طرف سے جو نعمت ملے اس پر اس کا اثر نظر آئے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور گھر میں وسعت اور گنجائش ہو تو فٹے حال رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ طبیعت کی بخیلی اور کنجوسی ہے اور اللہ کے نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ایسی حالت میں اس کو اچھا لباس پہننا چاہیے اور اسی طرح رہنا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو بھی نظر آئے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں بہت معمولی اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میرے پاس ہر طرح کا مال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہے، بھیڑیا بکریا بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کے احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اچھے لباس پہننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول خرچی کی جائے، کیونکہ فضول خرچی سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے خوب کھاؤ پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے پہنو، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ مردوں کا عورتوں کی طرح لباس پہننا اور عورتوں کا مردوں کی طرح لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے پتلون، کوٹ، شرٹ، پینٹ وغیرہ کا استعمال جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے زنانہ لباس استعمال کرنا یا سونے کی زنجیر پہننا، عورتوں کی طرح بال رکھنا، ہونٹوں پر سرخی لگانا عورتوں کے ساتھ تشبہ ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہر عمل سے بندگی اور تواضع ظاہر ہو، اس کے کسی عمل سے بڑائی اور تکبر ظاہر نہ ہو، کیونکہ اللہ کو بندگی اور تواضع سب سے زیادہ پسند ہے اور تکبر اور بڑائی بالکل پسند نہیں ہے۔ لباس کے معاملے میں بھی اسلام نے اس کا بھرپور لحاظ کیا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں رئیس اور سردار قسم کے لوگ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتے تھے اور اسی سے اپنی بڑائی کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کپڑے لٹکانے سے منع فرمایا اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
جو کوئی اپنا کپڑا تکبر اور فخر کے طور پر نیچے لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں سے مذاکرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے چچا زاد بھائی نے جو ان کے ساتھ تھے کہا کہ آپ کا ازار ٹخنوں سے اونچا ہے، اور مکہ کے جن سرداروں سے آپ مذاکرت کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ ایسے آدمی کو حقیر اور کم درجے کا سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹخنا ڈھانک لیں تاکہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزار ایسا ہی ہوتا ہے، اب چاہے وہ لوگ ذلیل سمجھے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور اسی کو اختیار کروں گا۔ یہ تھا ہمارے بڑوں کا عمل، پھر پوری دنیا نے ان کو سراپا عزت و اکرام کی نظر سے دیکھا۔ آج ہم اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ ڈر رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار ٹخنوں سے اونچا کر لیا تو قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ خیالات دل سے نکالے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا جذبہ دل میں پیدا کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کے طور پر اپنی ازار کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت کے دن تک اس میں دھستا چلا جائے گا۔ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس بھی نہیں جو اتنا باریک اور چست ہو کہ کپڑا پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ یا اعضاء ظاہر ہوتے ہوں۔ ایسی خواتین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خواتین ننگا لباس پہننے والیاں ہوگی، یعنی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، اس لیے کہ ان کے کپڑوں سے لباس کا وہ بنیادی مقصد یعنی سطر کا چھپانا حاصل نہ ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین گھٹنوں تک ہوتی تھی، اس لیے مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ان کی آستین گھٹنوں تک ہو، اگر اس سے کم ہوگی تو سنت ادا نہیں ہوگی، اگرچہ جائز ہے لیکن عورتوں کے لیے گھٹنوں کے اوپر حصہ کھلا رکھنا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر